بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فجر کی آخری 10 آیاتیں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا۔ کَلَّا یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِذَا یہاں پر الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، زال کے اوپر زبر ہے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اس کو زال کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دُکَّتِ الْأَرْضُ، را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ دکاں، اب دیکھیں کاف کے اوپر تنوین آیا ہے، تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی یا لام را کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے جو بھی حروف آ جائیں تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دکاں اسی طرح پڑھنا ہوگا، دکاں دکا، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ وَجَاءَ یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رب کا را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جب بھی زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب زیر آ جائے تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والملک صفًا، صاد کو بھی پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران جو ہے دو زبر کا وقف، ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صفًا صفًا صفًا، یہاں پر اخفا ہے، صفًا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ وجیء یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم، یو یہاں پر واولین ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو واولین کہا جاتا ہے، واولین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یومئذ، اب دیکھیں یہاں پر زال کے اوپر جو چھوٹی سی میم ہے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم کے ساتھ تبدیل کر کے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یومئذ، اب دیکھیں اذم، اس میں غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اقلاب مع غنّہ کہا جاتا ہے۔ یومئذ بجہنم، یہاں پر ہا کے بعد نون مشدد ہے، نون مشدد کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بجہنم یومئذ، اب دیکھیں یو یہاں پر پھر واولین ہے، یومئذ زال کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب یا آ جائے تو اس کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے، اس قاعدے کو، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد جب بھی یا نون میم واو 4 حروف آ جائیں اس میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یومئذ یتذکر، را کو پر پڑھیں گے۔ انسان، نون ساکن ہے یہاں پر، نون ساکن کے بعد جب بھی لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی 15 حروف آ جائیں اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان، وَأَنَّىٰ نون مشدد کا غنّہ پھر سے آ گیا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لَهُ الذِّكْرَىٰ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ اسی طرح ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي یقول واو مدہ ہے، قاف کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یقول یا لیتنی، لئی یہاں پر یا لئی جو ہے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کو یا لین کہا جاتا ہے. یا لیتنی اور یہاں پر نی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قدمت قاف کو پر پڑھیں گے. قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَ یا واو زبر یو، یا واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے اس کو واو لین کہا جاتا ہے. یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے. یومئذ لا، اذ لا دو زیر یعنی تنوین کے بعد جب بھی لام آ جائے اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہوتا ہے. اس کو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. یعذب عذابہ، بہو الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. احد دال دو پیش دون، یہاں پر تنوین ہے. تنوین جب بھی وقف کے دوران آ جائے تنوین کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ولا یہاں پر الف مدہ ہے. یو سیقو، یو واو مدہ ہے. سیقو قاف کو پر پڑھیں گے. یو سیقو. وثاقہ قاف کو پر پڑھیں گے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے. احد دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا کیونکہ جب بھی وقف کے دوران تنوین آ جائے تو تنوین کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی صورت میں دال کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. یا یہاں پر یا کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایتھا نون مشدد کا غنہ ہے. یتھا النفس سین کی سیٹی مطا کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مطمئن نون مشدد کا غنہ اور گول تا کو وقف کے دوران گول ہا کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی جو ہے اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ قاعدہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی جو کسی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جائے، یہ خالی الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے. اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قاعدے میں نے
تختی نمبر 18 حمزہ وصلی اور نون قطنی جو ہے آپ دیکھ لیجئے. تختی نمبر 18 حصہ اول میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ قاعدے میں دیکھ لیجئے، میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ارجعی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اوپر، ٹھیک ہے. یہ حمزہ وصلی ہے یعنی خالی الف ہے. اس کو ہم عارضی زیر یا عارضی زبر دیں گے، لیکن یہاں پر ہم عارضی زیر دیں گے کیونکہ جیم اور عین کے نیچے جو ہے زیر ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے الف کے نیچے ہم عارضی زیر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ارجعی، لیکن جب بھی عارضی زیر لگایا جاتا ہے تو اسی صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عارضی زیر ہوتا ہے، اس وجہ سے. ارجعی، یہ جس ویڈیو میں نے اس قاعدے کو پڑھا ہے، یہ ویڈیو میری پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیجئے. قاعدہ میں نے تختی نمبر 12 را کے بعض قاعدے اس میں حصہ اول میں نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں سے دیکھ لیجئے. اِلیٰ ربک، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. راضی، را کو بھی یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے. راضیۃ، تم، تا کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے. تنوین کے بعد جب بھی میم آ جائے اس میں ادغام مع غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. را کو بھی پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. مرضیہ، گولتا کو گول ہا کے ساتھ تبدیل کریں گے کیونکہ وقف آیا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. فادخلی، دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. قلقلے والے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. اس 5 حروف کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے یا جزم آ جائے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ قلقلہ کیا ہے؟ ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. فادخلی، اسی طرح، ٹھیک ہے. فد، اسی طرح، ٹھیک ہے. خلی، خا کو پر پڑھیں گے. یا مدہ بھی، یا مدہ کی ادائیگی بھی صحیح کریں گے کیونکہ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. فادخلی فی یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے اور یا مدہ کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا مدہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. جنتی، نون مشدد کا غنہ، ٹھیک ہے. وادخلی جنتی